رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا، جلنا۔ جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں۔ کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں۔ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس کا قد ہوگا درمیانہ، اس کا رنگ ہوگا سیاہ، اس کو ہوئی ہوگی وہ برس کی بیماری جو کالا چٹا آدمی ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو گئی ہے لیکن کمر پہ ابھی بھی ایک سفید داغ ہے اس کا۔ اتنی نشانیاں بتائیں۔ تو جب یہ دونوں حضرات پہنچے تو دیکھا تو وہ اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چل رہے تھے، یہ دونوں بیٹھ گئے پاس۔ اب یہ جب انہوں نے اویس کرنے نے دیکھ لیا بھئی دو آدمیاں ہیں تو انہوں نے نماز اپنی شارٹ کر دی اور سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے مزدور ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی جو نام تیری ماں نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اب وہ تو پہلی دفعہ حج پہ آئے تھے، نہ عمر کو جانتے نہ علی کو۔ وہ کہنے کہ بھائی تم کون ہو میری تفتیش کرنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین عمر ہیں، میں علی ہوں۔ پھر وہ کانپنے لگے، حضور مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نے پہلے آپ کو کبھی دیکھا نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاتھ اٹھا۔ کہنے کہ میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے ہاتھ اٹھائیں؟ کہ نہیں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس آئے گا، وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کبھی خالی نہیں آتے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے، نہ جہاد سے، نہ روزوں سے، نہ حج سے، نہ زکوٰۃ سے، نہ نفلوں سے، نہ ذکر سے، نہ تلاوت سے، نہ سخاوت سے، ماں کی خدمت سے۔ اور ایک اور حدیث سناتا ہوں، جب جنتی جنت میں جائیں گے نا اور جنت کے دروازے کے قریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا سارے چلے جاؤ، اویس کو روک دو۔ تو وہ گھبرا جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ آئے آئے۔ ماؤں کی قدر کر لو اگر زندہ ہیں، مر گئی ہیں تو ان کی قبر پہ جایا کرو۔ باپ زندہ ہیں تو قدر کر لو، مر گئے تو ان کی قبر پہ جایا کرو۔ تو اللہ فرمائیں گے اویس پیچھے دیکھو، جو پیچھے دیکھیں گے تو جہنم کے لوگ ایمان والے جو جہنم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیرے تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا جو تو نے ماں کی خدمت کی۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنی ماؤں کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ خاوند اور بیوی سے کہتا ہوں ایک دوسرے کو عزت دو، چپ رہنا سیکھو۔ اگر میں گرم ہوتا ہوں تو بیوی چپ ہو جائے، بیوی گرم ہوتی ہے تو میں چپ ہو جاؤں، تھوڑی دیر میں محبت قائم ہو جائے گی۔ اور خاوند اور بیوی کبھی لڑ بھی پڑیں اور پھر خود ہی صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اس میں عبادات اتنی ہیں اور معاشرت اتنی ہے۔ بولنا کیسے ہے، صبر کیسے کرنا ہے، معاف کیسے کرنا ہے، درگزر کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو کیسے جھکانا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اللہ کی قسم زندگی کا حسن نہ بڑے گھر میں ہے، نہ بڑی گاڑی میں ہے، نہ زیورات میں ہے، نہ بڑے عہدوں میں ہے۔ زندگی کا حسن نبی کی زندگی کو اپنانے میں ہے، چونکہ زندگی اندر ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ اندر میں نہ گاڑی، نہ رولز رائس جاتی ہے، نہ سزوکی جاتی ہے۔ اندر میں نہ ہیرا جاتا ہے نہ موتی جاتا ہے۔ اندر میں تو محبت جاتی ہے، سلوک جاتا ہے، وہ زندگی کو پانی دیتا ہے۔
تو اس کے ارادے کرو. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں سب صلح کر کے اٹھو, معاف کر کے اٹھو. بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں. مجھے بھی پاکستان سے فون آیا ایک بچی کا, وہ حسب حال میں کام کرتی تھی, ناجیہ بیگ. اس کا مجھے فون آیا کہ جی میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا ہے اور اس نے میرا نمبر بھی بلاک کر دیا ہے اور مجھے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتا. میری ماں بیمار ہے, آپ سے دعا کروانا چاہتی ہوں. کہ ماں سے بھی کوئی روکتا ہے, سگا بھائی ہو کر روک رہا ہے. بس تو یہ بد اخلاقی یہاں تک چلی جاتی کہ دل پتھر بن جاتا.